من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الرابع فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ ہماری بحث چل رہی تھی کتاب الجہاد میں. کتاب الجہاد کی یہ آخری باب کی آخری فصل. کہہ رہے ہیں فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ فصل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں. یہ آپ لوگ بھی دیکھیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط ہیں. عام طور پر سماج میں کیا ہوتا ہے، جس کو دیکھو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلے کچھ بھی کر رہا ہو لیکن وہ دوسروں کی فکر زیادہ کرتا ہے بجائے اپنی فکر کے. ہمارا سماج آج کا ایسا ہے، خود کیا کر رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس پہ زیادہ ہماری نگاہ ہوتی ہے. تو کہا وہ نماز نہیں پڑھتا، صحیح، وہ مولانا ہوں کہ مسجد میں نہیں آتے، وہ فلاں یہ نہیں کرتے، صحیح ہے، ان کی لڑکی ایسے ٹہلتی ہے، اس کو تو میں نے وہاں دیکھا تھا. تو دوسروں کی ان کو فکر لاحق ہوتی ہے، دوسروں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، صحیح ہے، دوسروں کو نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نیک ہو جائیں، لیکن خود کتنے پابند ہوتے ہیں اس میں دیکھیے. کہہ رہے ہیں الفصل الرابع فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. چوتھی فصل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں. وَهُمَا يَجِبَانِ، ہما تثنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہما تثنیہ ہے. ہما سے مراد کون ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی یہ دونوں یجبان، یہ دونوں واجب ہوتے ہیں. عقلاً علی الکفایہ، ٹھیک ہے، یہ عقلاً واجب ہیں علی الکفایہ، کفایہ کی طور پر. کفایہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اوپر جائیں گے تو ایک کتاب ہوتی ہے کفایہ، یعنی اصول کی ایک کتاب ہے کفایہ، تو وہ کفایہ نہیں ہے. یہاں کفایہ سے مراد ہے واجب کفائی. آپ جانتے ہیں کہ واجب عینی ہوتا ہے جو ہر ایک پر فردن واجب ہوتا ہے، اور ایک واجب ایسا ہوتا ہے جو واجب تو سب پہ ہوتا ہے لیکن کچھ کے انجام دینے سے سب سے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے کہ یہ دونوں عقلاً واجب ہیں، لیکن یہ واجب کس پر ہیں؟ واجب کفائی ہیں. 2 نمبر کا حاشیہ ہے، 2 نمبر کے حاشیے پہ آ کے ذرا جان لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ہاں، فی حفظ کلیت الشرائع وصون النوامیس ولولاہما لما قامت شریعت ولا استقامت ملہ. ہاں، کہہ رہے ہیں اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں واجب ہے؟ تاکہ شریعت کے قوانین محفوظ رہ سکیں، معاشرہ محفوظ رہ سکے، صحیح ہے، بے شروط اربع. لیکن کب واجب ہوتے ہیں؟ جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے ان یعلم المعروف والمنکر، کہ آپ اگر نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے اور منکر کیا ہے، معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، تبھی تو آپ روکیں گے. یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مثلا تاش کا کھیلنا کیا حکم رکھتا ہے، تب نہ آپ کہیں گے بھائی تاش مت کھیلو. آپ کو خود پتا نہیں ہے حلال ہے کہ حرام، اور اس کے بعد آپ اس کو جا کے ٹوکنے لگ جائیں. یعلم المعروف والمنکر، کہ آپ معروف و منکر کو جانتے ہوں. وَأَن يَجُوزَ تَأْثِيرَ الْإِنْكَارِ، ٹھیک ہے، ہاں، وَأَن يُجَوِّزَ تَأْثِيرَ الْإِنْكَارِ. 3 نمبر پہ آئیے. لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط وقال الحق ان نفس الانکار مطلوب لصاحب الشریعہ. ہاں، تو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن اب کیا ہے، کچھ اس کے بارے میں جستجو کر رہا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ اللہ یظہرا، یعنی ظاہر نہ ہو. امارہ معلوم جانتے کس کو کہتے ہیں؟ علامت. امارہ یعنی علامت، علامت اقلاع، چھوڑنے کی علامت یا انجام دینے کی علامت.
اگر نظر آ رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس کو بولنا واجب نہیں ہے. وَانتفاء المفسدہ، یعنی جو برائیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، اگر آپ کے کہنے سے وہ مفسدہ، وہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں تو آپ کو بولنا ہے، ورنہ بولنا واجب نہیں ہے. امر بالمعروف واجب نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ علی اصغر سے اگر کوئی بات کہوں گا تو علی اصغر باز آ جائیں گے، آپ کو امید ہے کہ علی اصغر کو اگر کہا جائے گا تو علی اصغر وہاں پہ جانے سے رک جائیں گے، اس برے کام کو انجام دینے سے رک جائیں گے، سود کھانے سے رک جائیں گے، تو پھر آپ کو ٹوکنا آپ پر واجب ہے. اگر لگتا ہے کہ اگر یہ سدھرے گے نہیں کہنے کے باوجود بھی اپنی ہٹ پہ باقی رہیں گے تو ایسی صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. تو 4 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط کہ آپ معروف و منکر کو جانتے ہوں. پھر کیا ہے کہ جو آپ نہی عن المنکر کریں اس کا اثر ظاہر ہو. چوتھا کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ منکرات کو چھوڑنے کے لیے اس میں اندر علامتیں پائی جا رہی ہوں. چوتھا کہ آپ کے کہنے سے اس کے اندر کی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. تو آپ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے. والمعروف قسمان، معروف کی بھی 2 قسمیں. کون کون سی؟ واجب و ندب. ایک واجب اور ایک مستحب. ندب سے مراد کیا ہے؟ مستحب. فالامر بالواجب واجب، جو چیز واجب ہے اس سے امر بالمعروف کرنا کیا ہوگا؟ واجب. مثلا نماز واجب ہے، خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، حج واجب ہے. اس کے لیے کسی کو ترغیب دینا، کسی کو حکم دینا، کسی سے امر بالمعروف کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. والمندوب وبالمندوب مندوب، اور مستحب کا حکم دینا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا. یعنی کسی کو نماز شب کے لیے اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو وہ چونکہ نماز شب مستحب ہے تو نماز شب کی ترغیب دلانا بھی کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا. زیارت عاشورہ کا پڑھنا مستحب ہے، اس کی ترغیب دلانا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا. آپ اس پہ کسی کو یعنی جبری کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے. وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَكُلُّهُ قَبِيحٌ. ہاں مولانا کہہ رہے معروف کی تو 2 قسمیں ہیں، ایک واجب اور ایک مستحب. تو منکر کا بھی کیا کوئی واجب و مستحب ہے؟ کہا فَكُلُّهُ قَبِيحٌ. جتنے بھی منکر ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ برے ہیں. فَالنَّهْيُ عَنْهُ وَاجِبٌ. تو اس سے روکنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. وَيُنْكِرُ أَوَّلًا بِالْقَلْبِ. اور اس کے بھی مرحلے ہیں مولانا، مرحلے ہیں کیسے آپ کو انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ نہی عن المنکر کیسے کرنا ہے؟ کہنا يُنْكِرُ أَوَّلًا بِالْقَلْبِ، پہلے اپنے دل میں آپ انکار کریں گے کہ جو یہ کام کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ غلط ہے. ثُمَّ بِاللِّسَانِ، پھر کیا کریں گے؟ آپ اس کو بولیں گے. ثُمَّ بِالْيَدِ، ویسے نہیں مانے گا تو پھر کیا کریں گے؟ تھوڑا ہاتھ کا استعمال کریں گے. وَلَوْ اِفْتَقَرَ إِلَى الْجَرَاحِ، اگر چوٹ پہنچانے کے لیے محتاج ہو جائے، لَمْ يَفْعَلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، تو انجام نہیں دے گا یہاں تک کہ امام کی اجازت ہو. یعنی اپنے دل میں اس کے لیے پہلے آپ دل میں اس کے نفرت پیدا کریں اس چیز سے. ٹھیک ہے؟ مانتا ہے تو ٹھیک، پھر زبان سے اس کو منع کریں. مانتا ہے تو ٹھیک، پھر تھوڑا ہاتھ چلائیں، کان ایٹھیں. مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہے اگر ایسا ہو کہ اس کو تھوڑی سزا دینی پڑ جائے تو آپ اس کو انجام نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ آپ کو امام اجازت دیں. والحمدللہ رب العالمین.